آپ منور حسین کھوکھر یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ملک میں کرونا کی کیسز میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہو رہا ہے اور اس کی شرح تجاوز کر کے 9% تک پہنچ گئی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان بھی کرونا میں مبتلا ہو گئے۔ معاون خصوصی ڈاکٹر فیصل کے مطابق ان کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے، حالانکہ وزیر اعظم نے 2 روز قبل کرونا کی ویکسین بھی لگوائی تھی، اور اس حوالے سے کرونا کی ویکسین کی افادیت کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ ان سوالات کی کیا حقیقت ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ملک میں اس وقت کرونا کی صورتحال کیا ہے۔ کرونا پر نظر رکھنے والے اور اس کے خلاف اقدامات کی نگرانی کرنے والے نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر آپریشن کی اطلاع کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا مثبت کیسز کی شرح میں 9.4% رہی ہے، اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان میں کرونا کے اعداد و شمار کے مطابق کرونا کے ملک بھر میں 40,944 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 3876 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، جبکہ وائرس سے 42 ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں۔ یہ ہے کرونا کی صورتحال۔ البتہ یہ ہے کہ ٹیسٹ بھی زیادہ تر وہی لوگ کرواتے ہیں جن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے یا کوئی ایسا شبہ لاحق ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی پازیٹیو کیسز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ مگر حکومت نے مختلف شہروں میں سمارٹ لاک ڈاؤن بھی کیا ہے اور شہریوں کی احتیاط برتنے کی تاکید کی ہے۔ آج وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل نے ٹویٹ کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ وزیر اعظم نے پرسوں یعنی 18 مارچ کو جب صدر پاکستان ڈاکٹر علوی نے بھی کرونا کی ویکسین لگوائی تھی، تو وزیر اعظم نے بھی اسی روز کرونا کی ویکسین لگوائی تھی، مگر آج ان کے بارے میں میڈیا کو یہ اطلاع دی گئی ہے کہ ان کا کرونا کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے اور انہوں نے خود کو قرنطینہ کر لیا ہے، آئسولیٹ کر لیا ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے جو ٹویٹ کیا اس میں ان کا کہنا ہے کہ پی ایم عمران خان ہیز ٹیسٹڈ پازیٹیو فار COVID-19 اینڈ اٹ سیلف آئسولیٹڈ ایٹ ہوم۔ اب وزیر اعظم کی جو ذاتی مصروفیات ہیں، اس کو بھی ان کی صحت کے پیش نظر رکھتے ہوئے اس کے پلان میں تبدیلی کی جا رہی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو اہم میٹنگز ہوں گی وہ ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے، تاہم اس میں ان کے کام کاج میں گورننس میں کمی آ سکتی ہے۔ شہباز گل جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم کے، انہوں نے کہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم کو ہلکی کھانسی اور ہلکا بخار ہے اور وہ اپنی رہائش گاہ پر قرنطینہ میں ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ان کی علامات شدید نہیں ہیں۔ پہلے بھی پبلک کے بعض حلقوں میں یہ خدشہ ہے کہ کیا کرونا کی ویکسین فائدہ مند ہے، اور دنیا کے دوسرے ممالک میں بھی اس کی افادیت کے بارے میں بہت سارے سوالات جنم لے رہے ہیں۔ بعض کمپنیوں کی ویکسینیشن کو روک دیا گیا ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ کی باتیں کی جا رہی ہیں، مگر پاکستان چائنا سے ویکسین منگوائی ہے، اس کی افادیت کے بارے میں کوئی زیادہ سوالات اس وقت تک سامنے نہیں آئے اور اسے محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ مگر اس سے پہلے بھی محکمہ صحت کے لاہور میں میو اسپتال کے 2 اہلکاروں میں کرونا پازیٹیو آیا، انہوں نے بھی ویکسینیشن کروائی تھی۔ محکمہ صحت کے ملازمین تک ان میں بھی یہ
خدشہ پایا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پہلے حکومت نے انہیں ویکسین لگانے کا فیصلہ کیا تھا اور اس پر اور ویکسینیشن شروع بھی کر دی تھی کہ محکمہ صحت کے ملازمین جو ہیں وہ فرنٹ لائن ورکر ہیں، تو سب سے پہلے ان کی ویکسینیشن کی جائے۔ مگر ابھی بھی بہت سارے ملازمین نے ویکسین نہیں لگوائی اور اس کی افادیت کا وہ انتظار کر رہے ہیں، یا اس کی سائیڈ ایفیکٹ کے جو خدشات ظاہر کیے جاتے ہیں وہ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن کروائی ہے ان پر ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ تاہم جو سینئر ڈاکٹر ہیں، جو طبی ماہرین ہیں، وہ ان باتوں کی نفی کرتے ہیں۔ یہ گزشتہ دنوں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ حکومت نے ڈپٹی کمشنر کو اختیارات دیے کہ وہ ان ملازمین جو کہ ویکسین نہیں لگوا رہے، خاص طور پہ محکمہ صحت کے جو ملازمین ہیں، ان کے خلاف وہ کارروائی کریں اور ان کی تنخواہوں میں کٹوتی کریں۔ اس کے بعد پھر حکومت نے اب جو ہے، چونکہ ابھی تک ویکسین کی تعداد بھی محدود ہے اور متواتر وہ کھیپ منگوائی جا رہی ہے، تو ابھی حکومت نے جو ہے نا، جو 60 سال سے اوپر کے افراد ہیں ان کی حکومت ویکسینیشن کر رہی ہے۔ اس کے بعد پھر باقی عام شہریوں کا نمبر آئے گا۔ مگر اب یہ سوال بھی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ویکسینیشن کے باوجود کرونا ٹیسٹ کا پازیٹیو آنا یہ اچھی علامت نہیں ہے۔ مگر اس کے حوالے سے سینئر ڈاکٹر جو ہیں، مثلاً آج کراچی کے انڈس ہسپتال کے ڈاکٹر سربراہ جو ہیں، ڈاکٹر عبدالباری، انہوں نے کہا کہ ویکسین لگانے کے بعد کرونا مثبت نہیں آتا۔ وزیر اعظم کو ویکسین لگنے سے قبل ہی کرونا ہوا ہوگا، یعنی یہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ ویکسینیشن کے بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر کسی کو کرونا نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی ایسی کوئی علامات ہیں کہ جس کو کرونا نہیں ہے ویکسین لگوانے کے بعد کرونا ہو جائے۔ یہ ان کی حوصلہ افزا بات ہے اور شہریوں کے لیے اطمینان بخش ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے جمعرات یعنی 2 روز قبل کرونا کی ویکسین لگوائی تھی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر عبدالباری نے کہا ہے کہ ویکسین لگانے کے بعد کرونا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم کا یقیناً 5 سے 7 روز قبل ان میں کرونا کی علامات آئی ہوں گی جس کا پتہ نہیں چلا، اور اب جا کے ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ویکسین لگنے کے 2 سے 3 ہفتوں کے بعد جسم میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں، اس لیے چینی ویکسین کی 2 ڈوزز لگائی جاتی ہیں تاکہ اینٹی باڈیز زیادہ بنیں اور اس کی زیادہ افادیت ہو۔ ڈاکٹر عبدالباری نے کہا کہ امید ہے کہ وزیر اعظم کو علامات بہت کم ہوں گی، کیونکہ وہ خود کو فٹ بھی رکھتے ہیں اور آنے والے دنوں میں ویکسین کی وجہ سے ان کی اینٹی باڈیز بھی بننا شروع ہو جائیں گی۔ یعنی ویکسین لگانے کا، اگر ان میں کرونا پہلے بھی تھا تو ویکسین لگانے کا فائدہ ہوا ہے۔ اور جیسے کہ شہباز گل صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو ہلکی کھانسی اور ہلکا بخار ہے، تو وہ ویکسین جو لگائی ہے وہ اس کی وجہ سے جو علامات ہیں وہ کنٹرول میں ہیں۔ تو اب یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ وزیر اعظم نے کرونا ٹیسٹ مثبت آنے سے پہلے کس سے ملاقاتیں کی ہیں، ان کی مصروفیات کیا تھیں۔ تو انہوں نے 2 روز پہلے وفاقی وزراء سمیت کی اعلیٰ شخصیات سے ملاقاتیں کی ہیں، اور جن میں وزیر اعظم نے جمعرات کو ویکسین لگوائی تھی، اور پھر اسی دن اسلام آباد میں ہاؤسنگ اسکیم کا انہوں نے افتتاح کیا۔ یہ جو اپنا گھر ہاؤسنگ اسکیم ہے اس کا انہوں نے افتتاح کیا۔ اس میں ان کے معاون خصوصی ذوالفقار بخاری نے، زلفی بخاری کہا جاتا ہے، زلفی بخاری کے علاوہ پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی کے حکام بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اس کے بعد وزیر اعظم نے کویت کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی اور ان کے ساتھ دستاویزات کا تبادلہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے گزشتہ روز سوات موٹر وے کا بھی
دورہ کیا تھا، اور وزیر مواصلات مراد سعید اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سے بھی انہوں نے وہاں موجود تھے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم نے مالا کنڈ یونیورسٹی کے نئے بلاک کا بھی افتتاح کیا، اور وہاں پہ وفاقی وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ فخر امام بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم میں جو کرونا کی تشخیص ہوئی ہے، اس کے بعد ان شخصیات کو ٹیسٹ کروانے ہوں گے، اور ان کے ٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جن میں وزیر اعظم آفس کے ملازمین کا ٹیسٹ کرایا جائے گا، ان میں پرنسپل سیکرٹری اعظم خان، ملٹری سیکرٹری سمیت تمام ملازمین کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور وفاقی وزیر مراد سعید سمیت معاون خصوصی جو ہے ان کا کرونا ٹیسٹ ہوگا۔ وزیر اعظم سے ملاقات کرنے والے وزراء اور تمام افراد کا ٹیسٹ کروایا جا رہا ہے، اور آئندہ ہفتے کی جو مصروفیات ہیں وہ ان کی صحت کو دیکھ کر وہ طے کی جائیں گی، اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ وزیر اعظم اجلاسوں کی صدارت اب اور دیگر میٹنگز ویڈیو لنک کے ذریعے کریں گے۔ تو وزیر اعظم کی جو مصروفیات رہی ہیں 2 روز پہلے، اس سے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا ہے۔ تو اللہ سے امید یہی ہے کہ انشاءاللہ جو انہوں نے ویکسین لگوائی ہے، اس سے پہلے بھی میرے خیال میں پچھلے کوئی 5-6 ماہ پہلے پچھلے سال بھی ایسی اطلاع آئی تھی کرونا کے حوالے سے کہ وزیر اعظم جو ہے وہ کرونا میں مبتلا ہوئے ہیں، لیکن مگر اس کی بعد میں وہ تردید کر دی گئی تھی۔ تو اب جو کرونا پازیٹیو آیا ہے، اور انشاءاللہ ان کی صحت یابی بھی انشاءاللہ یقینی ہوگی، اور اس میں ویکسینیشن کی افادیت کا بھی عمل دخل ہوگا۔ تو اس سے ہمیں آپ یہ دیکھیں کہ اوپر کی سطح پر، یعنی وزیر اعظم کے لیول کا شخص، آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنی احتیاط کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، ورزش کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں۔ تو اگر اس کے باوجود بھی ان میں کرونا کی علامات پائی گئی ہیں، تو جو عام شہری ہیں جنہیں روز کام کاج کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے، تو انہیں اس سے بھی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہمیں جو ہے حکومت نے جو بھی اس کے لیے SOPs مقرر کیے ہیں، ہمیں اس کی پابندی کرنی چاہیے، اور حکومت کی ہدایات کے مطابق ہمیں جو ہے ویکسین لازمی لگوانی چاہیے۔ اور آئندہ آپ یہ دیکھیں گے کہ خاص طور پہ جو لوگ فارن کنٹری میں جاتے ہیں روزگار کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے، تو ان کے لیے کرونا ٹیسٹ اور کرونا کی ویکسینیشن وہ لازمی قرار دی جا رہی ہے، اور اس سے شاید یہ بھی ہو کہ اسے پاسپورٹ کا حصہ نہ بنا دیا جائے۔ چائنا نے اس کے لیے الگ سے ایک پاسپورٹ بھی جاری کر دیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ چائنا کی ویکسین لگوائیں گے انہیں چین کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی، اور ان افراد کو ترجیحی طور پر چین کا ویزا دیا جائے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔